الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن معاوية رضي الله عنه أنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري عليه، فكتبت: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. رواه الترمذی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا اور اس میں درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت و وصیت فرمائیں، لیکن بات مختصر اور جامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو. تو ام المؤمنین نے ان کو یہ مختصر خط لکھا: سلام ہو تم پر، اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے: جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے، تو اللہ مستغنی کر دے گا اس کو لوگوں کی فکر اور بار برداری سے، اور خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے، تو اللہ اس کو سپرد کر دے گا لوگوں کے. والسلام. اس دنیا کے اندر انسان کو بسا اوقات ایسے لوگوں سے معاملات کی نوبت آتی ہے جن کی وجہ سے اس کو کوئی خلاف شرع کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اس موقع کے لیے یہ بڑی عظیم نصیحت ہے. چاہے ملازمت کے دوران ایسا کوئی موقع آ جائے، یا کوئی خاندانی معاملات ہوں، یا کوئی تجارتی معاملات، تو یہ جو نصیحت ہے اس کو پلے سے باندھنا چاہیے کہ جب اللہ کی رضا کو وہ فوقیت دے گا اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے گا، اب چاہے اس سے لوگ ناراض ہو رہے ہوں تو اللہ اس کو کافی ہو جائے. لوگوں کی طرف سے جو اس پر بوجھ آنا ہے، جو مشقت آنی ہے، اللہ اس سے کفایت فرمائے. اور اگر اس کے برعکس معاملہ کرے گا، یعنی اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی فکر کرے گا، تو اللہ اس کو مخلوق کے حوالے بھی کر دے گا. اور مخلوق کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی حال میں راضی نہیں ہے. تو انجام یہ ہوگا کہ نہ تو مخلوق کی رضا حاصل ہوگی اور نہ اس کو چین و سکون ملے گا، نہ اللہ راضی ہوگا. اس لیے ہر معاملے کے اندر، خاندانی ہو یا باہر کا ہو، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے جس میں اللہ کی رضا ہو، اس کو اختیار کرنا چاہیے. وقتی کوئی اگر مشکل آ رہی ہے تو انجام اس کا اچھا ہوگا. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.